إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. رواہ البخاری ومسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالعاب ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی پر اور مبارک ذات پر رمضان المبارک کا برکتوں رحمتوں مغفرتوں والا مہینہ اور آج اس ماہ مبارک کا جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے رمضان کا مہینہ. اللہ اکبر وہ مہینہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی بڑے بڑے شیاطین کو جکڑ دیتا ہے. لیکن افسوس اور قابل مذمت کہ اس ماہ مبارک کے اندر انسانوں میں سے پی ٹی آئی کے شیطان صفت لوگ، بدبخت اور محروم لوگ، اور اسی طرح جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی قابل مذمت لوگ، جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس پامال کیا اور مدینہ پاک جیسے پاک شہر کے تقدس کو اور حرم مدنی کے تقدس کو پامال کیا. انتہائی قابل مذمت ہیں یہ لوگ بھی. اور ان بدبختوں کا تربیت کردہ وہ بدبخت آدمی جو کبھی مرزا غلام قادیانی ملعون کی زبان کی نقل کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میری تربیت کی جا رہی ہے جس طرح پیغمبروں کی تربیت کی جاتی ہے، اور جس طرح پیغمبر لوگوں میں نکل کر لوگوں کو دعوت دیتے اور بلاتے اور اکٹھا کرتے اور پیغام پہنچاتے، میں بھی
لوگوں میں پیغام پہنچانے والا ہوں اور میرا پیغام لے کر بھی نکلو۔ اللہ کے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شہر مدینہ طیبہ میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب الرحمن نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اہل ایمان کے جن کے لیے لازم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں وہ درود پاک کا تحفہ دیتے ہوئے بھی اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں۔ یہ چند بدبخت اور بدنصیب اور ظالم کہ جنہوں نے اللہ کے پاک نبی کی مسجد کے تقدس کو پامال کیا اور مدینہ پاک کی حرمت اور تقدس کو پامال کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین اور اسلام کے دشمنوں اور مسلمانوں کے دشمنوں، شرم و حیا کے دشمنوں، اخلاقیات کے دشمن اور اخلاقیات کا جنازہ نکالنے والے ان آوارہ، ان آزاد، ان بد چلن، ان بدماش اور ان بدبخت اور بدنصیب لوگوں کو آپ ہی سمجھے اور آپ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نہایت ہی دردناک عذاب اور سزا سے دوچار کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ رب الرحمن لیلۃ القدر کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر یعنی باعزت اور خیر و برکت والی رات کے اندر اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس مبارک رات میں فرشتے اور فرشتوں کے سردار روح الامین جناب جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے حکم سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ لیلۃ القدر والی رات سلامتی والی رات ہے، صبح صادق ہونے تک، طلوع فجر ہونے تک۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بے شمار برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں سے بھرپور اور بھرا ہوا مہینہ، اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی طلب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کر لیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2014 اور صحیح مسلم میں 760 نمبر کی یہ حدیث، فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو بندہ بھی لیلۃ القدر کا قیام کر لے ایمان کے ساتھ اور ثواب اور اجر و ثواب کی طلب کے ساتھ، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ آج سوال یہ کیا جاتا ہے کہ چاند کا جو طلوع ہے وہ مختلف ملکوں میں مختلف رہتا ہے، تو اسی حساب سے لیلۃ القدر بھی مختلف ملکوں میں مختلف حساب سے۔ تو جواب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی راتوں میں
خود بھی جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ تو سنت یہ ہے کہ آدمی رمضان کا پورا عشرہ آخری وہ رات بھر نماز پڑھتے ہوئے، رات بھر جو ہے وہ تلاوت کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیحات، تحلیلات اور تحمیدات کے اندر مصروف رکھتے ہوئے گزار دے۔ اگر ایک آدمی رمضان کے آخری عشرے میں یا طاق راتوں میں یا رمضان کی ساری راتوں کے اندر، جس آدمی نے طاق رات میں یا لیلۃ القدر کی رات میں یا آخری عشرے کی راتوں میں اس نے قیام رمضان کر لیا، امام کے ساتھ نماز تراویح عشاء کی جماعت باجماعت اس نے ادا کر لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور پروردگار ایسے شخص کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو اور اسے طاق راتوں میں پانے کی کوشش کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا، یعنی بحالت خواب میں نے دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح احادیث کے اندر موجود ہے کہ جس رات لیلۃ القدر ہوئی، مدینہ پاک میں بارش ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی چھت سے پانی نیچے مصلی پر ٹپکا، اور پیارے نبی علیہ السلام نے جب سجدہ فرمایا تو مٹی گیلی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر گیلی مٹی کا نشان موجود تھا۔ اسی طرح مختلف احادیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا فعلاً یا آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے موقوفاً 21ویں کی رات کو لیلۃ القدر کا ہونا، اور مسند احمد کی روایت کے مطابق 27ویں کی رات کو لیلۃ القدر کا ہونا۔ تو 27ویں کی رات کو لیلۃ القدر کا ہونے کا مطلب مسند امام احمد کہ اس رات لیلۃ القدر کے ہونے کی زیادہ امید ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرہ قیام فرمایا، خود بھی جاگے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگایا، اور پورے رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور غیر رمضان میں رات میں 11 رکعت نماز تہجد اور نماز تراویح ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابی بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریت لیلۃ القدر ثم انسیتها، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی اور پھر فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر بھلا دی گئی، اور فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں لیلۃ القدر کی صبح کو پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو لیلۃ القدر جس رات میں ہو، اس رات کی علامات اور نشانیوں میں سے کہ نہایت معتدل رات ہوگی، نہ گرمی زیادہ نہ سردی زیادہ، اور اس رات میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بارش کا ہونا، اور اسی طرح ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس سورج کی شعاعیں طلوع کے وقت ساتھ موجود نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 7 راتوں میں ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے خواب متفق ہیں اس بات پر کہ یہ رات آخری 7 راتوں میں سے ہے، یعنی 21 کی رات اور 21 کے بعد 23، 25، 27 اور 29۔ لہٰذا تم میں سے جو بھی بندہ
اس رات کو پانا چاہے تو وہ اسے آخری عشرے کی 7 راتوں میں طاق راتوں کے اندر پانے کی کوشش کرے۔ اب اس رات میں عبادت کرنا اور اس رات کے ثواب پانے کا فائدہ کیا ہے کہ آدمی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، اور گناہ معاف ہونے کی فکر کسے ہوگی؟ جو یہ سمجھتا ہے اور حق الیقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ نے پھر زندہ کرنا ہے، قیامت کا دن ہونا ہے اور حساب و کتاب ہوگا، اس دن جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اور اس دن اعمال کی سزا ملے گی یا اعمال پر جزا نیک بدلہ ملے گا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ابی داود میں حدیث نمبر 1386 میں روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ لیلۃ القدر لیلۃ 27 لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہوتی ہے، یعنی زیادہ امکان 27ویں کی رات کو، اور جس خوش نصیب کو لیلۃ القدر مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ روایت حسن لغیرہ درجے کی ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کریم ان کے الفاظ دعا میں ثابت نہیں ہیں، اور دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ دعا عربی زبان میں ہو اور اس کے معنی اور مفہوم اچھے ہوں، تو اس لیے اس دعا کو ان الفاظ کے ساتھ بطور دعا پڑھنا درست ہے، بھلے روایت ضعیف ہو یا حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو بہت سخی ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اور یہ دعا آدمی کو چاہیے کہ آدمی ہر وقت کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے بھی معافی کا سوال کرے اور خود بھی لوگوں کو معاف کرنے والا ہو، اللہ سے اپنے لیے بھی معافی کا سوال کرے اور لوگوں کے لیے بھی خود وہ لوگوں کو بھی معاف کرنے والا ہو۔ رمضان المبارک کے اختتام پر، عید الفطر کے آغاز پر، رمضان المبارک کے اختتام پر اور عید الفطر کے آغاز پر اسلام نے زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض کیا ہے، وہ چاہے عاقل ہے، بالغ ہے یا نابالغ ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ آزاد ہے یا وہ غلام ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام پر اور عید الفطر کے آغاز پر نماز عید سے پہلے ہر چھوٹے بڑے مسلمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنا فرض کیا ہے، جس زکوٰۃ کا نام ہے زکوٰۃ الفطر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعًا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانہ سرسایہ یہ فرض کیا ہے۔ کس کے اوپر فرض کیا ہے؟ فرمایا علی العبد والحر، غلام پر بھی فرض ہے یہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنا، اور آزاد پر بھی فرض ہے۔ والذکر والانثی، ہر مذکر مؤنث میل فیمیل مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ والصغیر والکبیر، چھوٹوں کے اوپر بھی اس کا ادا کرنا فرض ہے اور بڑوں کے اوپر بھی اس کا ادا کرنا فرض ہے۔ من المسلمین، مسلمانوں میں سے، وامر بہا، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زکوٰۃ الفطر کے ادا کرنے کا حکم دیا، ان تؤدی قبل خروج الناس الی الصلاۃ، نماز عید کی ادائیگی سے پہلے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ فرمایا ساعًا، ایک سا کتنا بنے گا؟ 2.5 کلو۔
تو ہر مسلمان پر 1 سا یعنی 2.5 کلو زکوٰۃ الفطر ادا کرنا رمضان کے اختتام کے بعد اور نماز عید سے پہلے تو صدقہ فطر زکوٰۃ الفطر کے ادا کرنے کا وقت ہے کہ جب رمضان ختم ہو جائے، اور بعض لوگ رمضان کے شروع میں یا بیچ میں فطرانہ یا سرسایہ ادا کرتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ عید کے دن سے 1 دن پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کر دے، اور اس کی مقدار 1 سا ہے، فی کس 2.5 کلو۔ اور یہ کس میں سے ادا کرنا ہے؟ فرمایا کہ کھجور میں سے، یا پھر جو ہے وہ 1 سا جو میں سے، یا پھر جو ہے وہ یہ ادا کرنا ہے اسی طرح دیگر اناج میں سے جو مختلف چیزیں ہیں، وہ چاہے کھجور ہو یا وہ جو ہو یا وہ اس طرح کا دیگر اناج ہو۔ اب سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کنا نخرج زکوٰۃ الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر، کہ ہم فطرانہ زکوٰۃ الفطر ادا کرتے اناج میں سے، جو میں سے، کھجور میں سے، یا پنیر میں سے، یا منقع میں سے۔ تو سنت یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر ادا کرتے ہوئے بندہ ان اجناس میں سے، ان چیزوں میں سے زکوٰۃ الفطر ادا کرے، اور جس کے پاس جنس کی صورت میں، طعام کی صورت میں اور ان چیزوں کی صورت میں فطرانہ ادا کرنے کے لیے ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور اس نے بازار سے ہی جو یا کھجور یا اس طرح کی چیزیں لے کر ادا کرنی ہیں، اگر وہ پیسوں میں سے ادا کر دے تو جائز ہے، بہتر، افضل، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنت یہ ہے کہ بندہ فطرانہ پیسوں کی بجائے ان چیزوں میں سے ہی ادا کرے، وہ کھجور ہو، پنیر ہو، ہاں جی، وہ کشمش ہو یا گندم کی صورت میں ہو۔ فطرانہ زکوٰۃ الفطر کیوں ادا کرنا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض فرمایا۔ کس وجہ سے؟ فرمایا طہرۃ للصائم، روزے دار سے روزے کی حالت میں جو غلطیاں ہوئیں، جو لغویات اور بیہودہ بات ہو گئی، یہ ان کے کفارے کے لیے ہے، اور وطعمۃ للمساکین، اور اس لیے بھی ہے کہ غریب فقیر اور مسکین لوگوں کو بھی عید کے دن کھانے کے لیے مل جائے۔ نماز عید سے پہلے ادا کرنے پر یہ صدقہ فطر ہوگا، اور اگر کوئی لیٹ کر دیتا ہے اور نماز عید کے بعد ادا کرتا ہے تو یہ عام صدقہ ہوگا۔ اقول قولی ھذا